بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 41 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم عدت کے مسائل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو عدت کی تعریف سن لیں۔ جب کسی عورت کا شوہر اس کو طلاق دے دے، یا دونوں میں خلا واقع ہو جائے، یا شوہر کا انتقال ہو جائے، تو ان تین صورتوں میں کچھ مدت تک عورت کو ایک ہی گھر میں رہنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ مدت ختم نہ ہو جائے اس وقت تک کہیں اور نہیں جا سکتی اور نہ ہی کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے تو جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اس طرح یہ مدت گزارنا عدت کہلاتی ہے اور اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ اگر شوہر نے طلاق دے دی تو 3 حیض آنے تک شوہر ہی کے گھر میں، یعنی جس میں طلاق ملی ہو اس میں بیٹھی رہے، اس گھر سے باہر نہ نکلے، نہ دن کو نہ رات کو، نہ کسی دوسرے سے نکاح کرے۔ جب پورے 3 حیض ختم ہو جائے تو عدت پوری ہو گئی اور گھر سے نکلنے اور نکاح کرنے کی پابندی بھی ختم ہو گئی ہے۔ مرد نے چاہے 1 طلاق دی ہو یا 2 یا 3 طلاق دی ہو، چاہے طلاق بائن دی ہو یا طلاق رجعی دی ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ لیکن اگر یہ طلاق ایسی بیوی کو پڑ جائے جس کو حیض ہی نہیں آتا، جیسے چھوٹی بچی ہے یا عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے کہ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں عدت کا تعلق مہینوں سے ہوتا ہے اور 3 مہینے ایسی عورت کی عدت ہوتی ہے۔ اگر کسی لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے اور اس نے مہینوں کے حساب سے عدت شروع کی تھی، کیونکہ طلاق کے وقت حیض نہیں آتا تھا، لیکن پھر عدت کے اندر ہی 1 یا 2 مہینے گزرنے کے بعد حیض کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اب یہ جو 1-2 مہینے گزرے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اب پورے 3 حیض آنے تک عدت گزارے گی۔ جب تک 3 حیض پورے نہ ہوں عدت ختم نہیں ہوگی۔ اگر کسی عورت کو حمل کے حالت میں طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ جب بچہ پیدا ہوگا تو عدت ختم ہو جائے گی، چاہے اس میں جتنے بھی وقت گزر جائے۔ اگر طلاق کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں بھی بچہ پیدا ہو گیا تو بھی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے حیض کے زمانے میں طلاق دی ہے تو جس حیض میں طلاق دی ہو وہ 3 حیض میں شمار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد جو طہر کی مدت گزرے گی اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، اور اس کے بعد طہر کے بعد جو حیض شروع ہوگا وہ پہلی حیض ہے، اس کے بعد 2 حیض اور گزارے گی، پھر عدت پوری ہو جائے گی۔ لیکن طلاق کی عدت صرف اسی عورت پر واجب ہے جس کو شوہر کے ساتھ صحبت کا موقع ملا ہو یا ایسی تنہائی میسر آ گئی ہو جہاں پر صحبت سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، ایسی عورت کے اوپر عدت ہے۔ لیکن اگر انہوں نے ابھی صحبت نہیں کی تھی یا ایسی تنہائی بھی نہیں میسر آئی تھی اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو پھر عورت کے اوپر عدت بھی واجب نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی ہے اور پھر عدت کی وجہ سے عورت اسی گھر میں رہ رہی ہے، تو اس دوران چونکہ نکاح ٹوٹ چکا ہے، اس لیے عورت بہت اچھی طرح خوب پردے کا اہتمام بھی کرے گی، شوہر سے بھی پردہ کرے گی۔ اسی طرح اب عدت وفات کے بارے میں مسائل سنیں۔ کسی خاتون کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ شوہر کے مرتے وقت جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں رہے گی، باہر نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بیوہ اتنی غریب ہے کہ جس کے پاس گزارے کے لیے بھی خرچہ نہیں ہے اور اس نے اپنے گھر کو چلانے کے لیے نوکری شروع کر دی ہے، تو اس کے لیے پھر گھر سے باہر نکلنا درست ہوگا، لیکن رات کو اپنے گھر میں ہی قیام کرے گی، چاہے شوہر کی وفات سے پہلے صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، چاہے کسی قسم کی تنہائی میسر آئی ہو یا نہ آئی ہو، اس عورت کو حیض آتا ہو یا نہ آتا ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی چاہیے۔ البتہ اگر شوہر کا انتقال ہوتے وقت یہ عورت حامل تھی
اور اس حالت میں شوہر کی وفات ہوئی ہے تو پھر عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے، اب مہینوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر شوہر کے مرنے سے کچھ ہی دن بعد بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی، اور اگر بچے کے پیدائش میں 8 مہینے یا 7 مہینے بھی لگے تو یہ عدت ہی شمار ہوگی، پھر 4 مہینے اور 10 دن کا اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ البتہ دوران عدت گھر کے جس حصے میں چاہے رہ سکتی ہے، یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ ایک مخصوص جگہ مقرر کر کے وہاں رہتی ہے، تو شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن کس حساب سے گزارے گی؟ تو دیکھیں، اس کا آسان اصول یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال اتفاقاً چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے اور عورت حاملہ بھی نہیں ہے تو چاند کے حساب سے 4 مہینے اور 10 دن پورے کرے گی۔ مثال کے طور پر محرم کی پہلی تاریخ کو انتقال ہو جائے، عورت حاملہ نہیں تھی، تو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ 4 مہینے پورے ہو گئے، اور جمادی الاولیٰ کے 10 دن، اس طرح عدت گزارے گی۔ اور اگر پہلی تاریخ کو شوہر فوت نہیں ہوا بلکہ مہینے کے درمیان میں فوت ہوا ہے تو اب ہر مہینہ پورے 30 دن کا شمار کیا جائے گا اور 10 دن اضافی شمار کیے جائیں گے، گویا شوہر کے انتقال کے 130 دن کے بعد جا کر اس عورت کی عدت پوری ہوگی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا لیکن اس کو پتہ نہیں چلا، باہر ملک میں رہتا تھا یا پھر جو ہے نا وہ فوج میں شامل تھا یا کسی نے اغوا کر لیا تھا، اور بعد میں اس کو خبر ملی، اور جس وقت خبر ملی اس وقت تک انتقال کو 4 مہینے اور 10 دن یا اس سے زیادہ گزر چکے ہیں، تو اب اس کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ خبر ملنے کے بعد سے دوبارہ عدت گزارنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی مگر عورت کو پتہ نہیں چلا، مثال کے طور پر شوہر دوسرے شہر میں رہتا تھا یا بیوی میکے چلی گئی تھی اور شوہر نے طلاق دے دی لیکن بیوی کو فی الفور پتہ نہیں چلا، کچھ دن کے بعد خبر ملی ہے، تو جتنی عدت اس کی ذمہ واجب تھی وہ خبر ملنے سے پہلے ہی گزر چکی تھی، تو اب اس کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ خبر ملنے کے بعد دوبارہ عدت گزارنا ضروری نہیں ہے۔ طلاق اور وفات کی عدت میں فرق یہ ہے کہ طلاق کی عدت کے اندر خرچہ، کھانا پینا یہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، اور وفات کی عدت میں عورت کو روٹی، کپڑا، مکان دینا یہ شوہر یا اس کے ورثاء کے ذمہ نہیں ہوتا، عورت خود اپنے پاس سے یہ خرچہ کرے گی۔ بعض جگہ یہ بھی رواج ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو یا تو 1 سال کے لیے مکمل طور پر گھر میں بٹھا کے رکھتے ہیں، یا اس کو ہمیشہ کے لیے گھر میں پابند کر دیتے ہیں کہ یا تو دیور سے نکاح کرو یا پھر ہمارے کسی اور عزیز سے، یا پھر نکاح ہی نہ کرو۔ یہ صورتیں جاہلیت کے طریقوں میں سے ہیں، زمانے جاہلیت میں یہی طریقہ ہوتا تھا، اس لیے قرآن نے صراحتاً اس چیز سے منع کیا ہے اور یہ حرام ہے۔ عدت کے حوالے سے آخری مسئلہ جو ہے وہ سوگ کا ہے۔ جس عورت کو طلاق رجعی ملی ہو تو اس کی عدت تو صرف یہ ہے کہ اتنی مدت تک گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور نہ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، اس کے لیے بناؤ سنگار وغیرہ سب درست ہوتا ہے۔ اور جس کو 3 طلاقیں مل گئی ہو یا 1 طلاق بائن ملی ہو یا اور کسی طریقے سے نکاح ٹوٹ گیا ہو یا شوہر فوت ہو گیا ہو، ان سب صورتوں کا حکم یہ ہے کہ جب تک عدت میں رہے تب تک نہ تو گھر سے باہر نکلے، نہ دوسرا نکاح کرے، نہ بناؤ سنگار کرے، یہ سب باتیں اس پر حرام ہے۔ اس بناؤ سنگار کے چھوڑنے کو سوگ کہا جاتا ہے۔ جب تک عدت ختم نہ ہو تب تک خوشبو لگانا، زیور پہننا، سرما لگانا یا پھر خوشبودار تیل لگانا، باریک کنگھی کرنا، مہندی لگانا، اچھے کپڑے پہننا، ریشمی اور رنگے ہوئے بھڑکیلے لباس پہننا، یہ سب باتیں اس پر حرام ہیں۔ البتہ اگر نئے کپڑے پہنے ہیں اور وہ بھڑکیلے نہیں ہیں تو اس کا رنگ جیسا بھی ہو اس کے پہننے کی اجازت ہے، لیکن اگر دوران عدت سر میں درد کی وجہ سے تیل ڈالنے کی ضرورت پڑ جائے تو جس تیل میں خوشبو نہ ہو وہ ڈالنا درست ہے۔ اسی طرح ضرورت کے وقت بطور دوا کی سرما لگانا بھی درست ہے، لیکن رات کو لگانی چاہیے، دن کو نہیں۔ باقی سر دھونا، نہانا، ضرورت کے وقت کنگھی کرنا، لیکن کنگھی جو ہے وہ باریک کنگھی نہیں ہونی چاہیے بلکہ موٹے دندانوں والی کنگھی چاہیے، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن سوگ منانا اس عورت پر واجب ہے جو بالغ ہو، نابالغ لڑکی پر واجب نہیں ہے، اس کے لیے ساری باتیں درست ہے۔ البتہ نابالغ بچے کے لیے بھی گھر سے نکلنا اور دوسرا نکاح کرنا یہ درست نہیں ہے۔
اور آخری مسئلہ ہے کہ شوہر کے علاوہ کسی اور عزیز اور رشتہ دار کے مرنے پر سوگ کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر شوہر کی طرف سے اجازت ہو تو اپنے کسی عزیز یا رشتہ دار کے مرنے پر 3 دن تک تو سوگ منانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ بالکل حرام ہے، اور اگر شوہر منع کرے تو پھر 3 دن تک بھی منانے کی اجازت نہیں ہے۔